ابھی پارٹ 2 کے اندر سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا اسٹڈی اسکلس. جب ہم بات کرتے ہیں اسکل کی تو اسکل بیسیکلی ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس میں کوئی بھی کام انتہائی بہترین انداز میں اور انتہائی شاندار انداز کے ذریعے سے کم وقت کے اندر درست اور صحیح طور پر پرفارم کیا جائے تو اس کو ہم نام اسکل کر دیتے ہیں. The ability to perform efficiently, correctly, precisely and in an extraordinary way is called a skill. وہ صلاحیت جس میں کوئی بھی کام جو ہے وہ انتہائی شاندار انداز کے ساتھ ایفیشینٹلی یعنی اس کام کے اندر آپ کی کیا ہونے چاہیے ایک بہترین صلاحیت نظر آئے, کام کرے بھی ٹھیک طریقے سے, پریسائزلی اور بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے, اینڈ ان ایکسٹرا آرڈنری اور آپ کا کام کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایکسٹرا آرڈنری یعنی دوسروں سے ہٹ کر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ بہترین ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی اسکل کہلاتا ہے. وہ اسکل کسی بھی چیز میں آپ اچیو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے کوئی جو ہے وہ میوزک کے اندر بہت اسکلفل ہے, کچھ بندہ جو ہے رائٹنگ کے اندر اسکلفل ہے, کوئی کرکٹ کے اندر اسکلفل ہے. اب وہی اسکل انسان کا کیا ہوتی ہے نکھار ہوتی ہے. کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں آپ فرض کریں آپ لائرشپ کے اندر ہے, اس کے اندر بھی آپ کو کیا ہوگا کہ جو بندہ اسکلفلی آرگیو کر سکتا ہے, دوسروں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے, بحث کر سکتا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے وہ اسکلفل لائر کہلاتا ہے. بات کرتے ہیں اسٹڈی اسکلس کی تو اسٹڈی اسکلس میں وہ اسکلس جو ہمارے اسٹڈی سے متعلق ہوتی ہے. اسٹڈی میں ہم نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, رائٹ کرنا ہے, ہم نے آرگیو کرنا ہے, نئے آرٹیکلس لکھنے ہیں, ہم نے کسی پرانے آرٹیکل کو پڑھ کے سمرائز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی وہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے وہ اسٹڈی اسکلس کے اندر آ جاتی ہیں. دا وے میتھڈ وہ راستے وہ طریقے اینڈ ٹیکنیکس اور وہ مہارتیں جو ڈیل ود ایجوکیشنل پروسیسز ہمارے تعلیمی جو مراحل ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے, ان سے گزرنے کے لیے ان این ایفیشینٹ وے ٹو میک اسٹڈی ریلائبل تاکہ اس اسٹڈیز ہمارے لیے کیا ہو سکے ریلائبل ہو سکے یعنی اتنی زیادہ ٹف نہ لگے ہمیں, وہ بالکل ایزی وے سے ہم ان سے گزر سکیں اینڈ کمپریہنسو اور وہ ہمیں پھر صاف ستھری اور سمجھ میں آ سکے آر کارڈ اسٹڈی اسکلس. تو ان ساری ٹیکنیکس کو, ان میتھڈس کو, ان ویز کو جو ہے وہ ہم نام دیتے ہیں اسٹڈی اسکلس کا. آپ کے سلیبس کے اندر جو اسٹڈی اسکلس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے, اس میں اسکیمنگ ہے, اسکیننگ ہے, انٹینسو اینڈ ایکسٹینسو ریڈنگ ہے, اسپیڈ ریڈنگ ہے, سمری ہے, پریسی ہے اور کمپریہنشن ہے. ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی گیون پیراگراف کو آپ کسی طریقے سے کسی ریٹن ٹیکسٹ کو چاہے وہ 2 پیج کا ہے چاہے 10 پیج کا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے, انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو جو ہے وہ آپ کیا کر سکے پھر پیرافریز کر سکے. بعض دفعہ آپ نے پیرافریز کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے آسان الفاظ میں تشریح کرنی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ نے اس کا نچوڑ لے کے لکھنا ہوتا ہے جس کو آپ پریسی رائٹنگ کہتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے جو ہے وہ اسی سے متعلق سوال جواب کرنے ہوتے ہیں, یہ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیڈ ریڈنگ ہے کہ آپ تیزی سے کیسی چیزوں کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایکسٹینسو اور انٹینسو ریڈنگ ہے کہ آپ جب کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کی چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور اس سے متعلقہ باہر کی چیزوں کو بھی آپ کیا کر سکیں کنسیڈر کر سکیں. اور اسی طرح آپ کے پاس اسکیننگ ہے اور اسکیننگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو مکمل طور پر تھورلی آپ کیا کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں ٹو زی. اور اسکیمنگ جو کہ ہمارا آج ڈسکشن کا مزید فردر ٹاپک ہے وہ ہے اسکیمنگ. اسکیمنگ عام طور پر اسکیم کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ نکالنا. یہ جو دودھ کے اندر سے ملائی نکالنے کا پروسیس ہے اس کو اسکیمنگ کہا جاتا ہے. یعنی دودھ کے اندر سے کریم نکالی جاتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اسکیمنگ ہے. اب کریم آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کا ملک ہے اس کے اندر سے جو قیمتی اجزاء ہیں یعنی فیٹس ہے یا جو بہترین اس کے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ وہ سارے کیا کر لیے جاتے کریم کے اندر آ جاتی ہے. اسکیمنگ یا اسٹڈیز ہے, جب ہم اسکیمنگ لیں گے اسٹڈی کے اندر تو اس میں اسکیمنگ وہ پروسیس ہے جس میں کوئی بھی اسٹڈی مٹیریل ہے آپ کا پڑھنے سے متعلق, کوئی ریٹن ٹیکسٹ ہے, کوئی چیپٹر ہے, آپ اس ساری چیز میں کیا کرتے ہیں نچوڑ نکالتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ایک تھورلی اس کے اوپر سرسری نظر ڈالتے ہیں, ایسے پڑھ لیتے ہیں کہ چند جملے پڑھتے ہیں یا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آپ جو نچوڑ نکالتے ہیں وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے اسکیمنگ کہلاتا ہے. ڈیفینیشن میں نے لکھ دیا ہے کہ اسکیمنگ از اے وے ٹو ایکسٹریکٹ نیسیسری ضروری چیزیں نکالنا, ضروری اجزاء نکالنا اسٹڈی مٹیریل بائی گلینسنگ تھورلی کہ اس کے اوپر مکمل طور پر ایک نظر ڈالیں یا اس کو ہلکا پھلکا آپ ریڈ کریں تھورلی اینڈ کوئکلی. آپ کی اسکیمنگ جو ہوتی ہے اسکیمنگ اسی لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ آپ جلدی سے اور مکمل طور پر جو ہے اس کو کیا کر لیں اس کا جو ہے وہ نچوڑ نکال لیں. تو آپ کے پاس کیا ہے اسکیمنگ یا وہ اس مرحلے کا نام ہے یا اسکیمنگ اس کو کہتے ہیں. اب اسکیمنگ آپ نے جب اسکیمنگ کے پروسیس کے اندر آپ کو ایک سب سے پہلے آپ کا نالج اچھا ہونا چاہیے, وائڈ رینج ہونا چاہیے.
آپ کی جو ہے وہ نالج جب تک اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی بڑی ریٹن ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ایزیلی عام طور پر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اسکیمنگ سے پہلے آپ کا نالج اچھا خاصا ہونا چاہیے, آپ کو چیزوں کی سمجھ آنی چاہیے, نیسیسری ورڈز اور آپ کی ووکیبلری اچھی خاصی جو ہے وہ بیلٹ ہونی چاہیے, تبھی آپ جو ہے وہ اسکیمنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیسیسری اسکلز فار اسکیمنگ یا نیسیسری ٹیکنیک فار اسکیمنگ, تو فرسٹ آف آل یو مسٹ ہیو تھورو ریڈنگ, you must have a greater knowledge, you should have sound knowledge about the topic and you should have ability to guess the meaning of the words, کہ وہاں جو words لکھے ہو اس کے meaning کو آپ جو ہے وہ guess کر سکیں. Secondly, your focus should be on that paragraph or on that chapter, آپ کا پورا focus بھی اسی پیراگراف یا اسی چیپٹر کے اندر ہونا چاہیے, تبھی آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, اسکیمنگ کر سکتے ہیں. otherwise you will be unable to skim some kind of paragraph.